نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ایک کافر مسافر آ کر کے سوال کر دیتا ہے، کہنے لگا نبی اللہ میں مسلمان بھی نہیں، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں، بوڑھا ہوں، عمر رسیدہ ہوں، گھر میرا دور ہے، آپ میری ساتھ سلوک فرمائیں، کوئی سواری دیں، میں سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ ادھر بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، مگر اخلاق دیکھ محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، او لوگو، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں اس کے لیے قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اٹھا اور اپنی ڈاچی حضور کے حوالے کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس مسافر کو دے دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، بڑی تنگی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، کون ہے جو مجھے آج کپڑا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی جوڑوں کا، پوشاکوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اوڑھنے والی اتار کے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دی۔ اب دو چیزیں تو اس کو مل گئی، سواری، کپڑا۔ اب وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ پہ قربان جاؤں، مالک کائنات میں، قرآن کریم میں میرے نبی کے اخلاق کے حسنہ کی قسم تک کھا لی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تیرے اخلاق حسنہ کی قسم، تیرا غریب پروری کی قسم، تیرا لوگوں پہ رحم کانے کی قسم۔ جب آپ نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کون ہے آج مجھے کھانا دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہ ملا۔ 300 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، لیکن جواب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کس لیے نہیں آیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں بمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا کم کا فاقہ ہو۔ ایک مسلمان ایسا نہیں جس کا 2 دن کا فاقہ ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام کا 3 دن کا فاقہ ہے۔ تمہیں جتنا اللہ نے کھانے کو دیا اتنی مستی کی، جتنی دولت دی اتنی بدماشی کی، جتنا اللہ پاک نے کھانے پینے کی فراختی دی، روپے پیسے کی اللہ پاک نے فراختی دی، اس کو پھیلایا، اس کو موقع دیا، بجائے اللہ کے قرآن پہ خرچ کرنے کے مسلمان بدماشی پہ خرچ کرتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور ملے گا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے کے گئے، آواز لگا دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی بھوکا مسافر آیا ہے بھی کافر، کھانے کے لیے مانگتا ہے، کوئی اگر چیز ہو کھانے کی عطا کرو۔
اندر سے آواز آتی ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکلیں دیکھو. 4 دن کے فاقے نے شہزادوں کی شکلیں بھی بدل دی. کون آج اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہے؟ کس کی جرأت ہے جو ان لوگوں کے مقابلے میں آئے گا؟ آواز آئی میری یہ چادر لے جاؤ یہودی شمعون کے پاس گروی رکھ دو، گہنا رکھ دو، اس کے بدلے میں غلہ لے آؤ، جور آٹا لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اتنی سخی، اتنی اللہ والی کہ خود بھی فاقے سے ہے، سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دی. یہودی تولتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے، مجھے پتہ نہ تھا، میری تورات میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر یہودی کے پاس آئے گی. میں بڑا بد نصیب نکلا، میں یہودیوں میں سے میں ہی وہی نکلا، میرے پاس پیغمبر کی بیٹی کی چادر آئی. پھر بھی خوش قسمت نکلا، غلہ دینے کے بعد رونے لگا. سلمان فارسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ تجھے گھاٹا تھوڑا ہی ہے، چادر تو بڑی اچھی ہے. کہنے لگا چادر سے نہیں ڈرتا، چادر والی سے ڈرتا ہوں. جلدی کر مجھے دربار رسالت میں لے چل، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے. مسلمان بن گیا فوراً جا کر. اللہ سبحانہ و تعالی سب کی عبادات کو قبول فرمائے، سب کی زکوٰۃ و خیرات نماز کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ہماری نمازوں کو ذریعہ نجات بنائے. صحیح خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.